ذریعہ ابلاغ کیا ہے؟ اس لیے اسے لے کر امانت دار روز اتری. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. نزل بہ روح الامین. پیغام وصول کرنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ. وما انزل الیک. قرآن میں سارے ابلاغ کے چیزیں آ گئی جو میں نے بتایا کہ جو عناصر ترکیبی قرآن میں موجود ہے. اچھا، یہاں تک کیا تھا؟ ابلاغ کیا ہے. اب اس کی قسمیں کون کون سی؟ ایک ہوتے ہیں لفظی ابلاغ، جو لفظ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. میں ابھی کر رہا ہوں، یہ لفظی ابلاغ بھی ہے اور الفاظ کے بغیر ابلاغ بھی ہے. یہ پھر کیا ہے؟ الفاظ کے بغیر ہے، اور جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. یا تو لکھ کر ابلاغ، یہ 3 قسمیں ابلاغ. اچھا، یہ جو یہ کون سا ابلاغ؟ یہ ابلاغ کون سے ہے؟ یہ ابلاغ کی کون سی قسم ہے؟ غیر لفظی. لفظ کوئی نہیں ہے لیکن پیغام آپ کو مل گئی کہ بھائی اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. اب الفاظ کے بغیر جو ابلاغ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کا 55% حصہ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ 55% الفاظ کے بغیر جو ابلاغ ہوتے ہیں اس کا 55%. ابھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب آپ نے جب ابلاغ کرنی ہے نا تو اپنے جسم کو دیکھنا ہے. سر، چہرہ، خصوصاً منہ، آنکھیں، کندھے، حرکت، افعال، اشارات، لباس، یہ آپ کی ساری چیزیں کیا کر رہی ہے؟ ابلاغ کر رہی ہے. ساری چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف منہ ہمارے ابلاغ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ابلاغ کر رہے ہیں. آگے چلیں. یہ بندہ اس کے چہرے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ خوش ہے. خوش. صحیح. اس سے غصے ناراض. اب اس دونوں نے کچھ کہا تو نہیں ہے نا، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے. تو اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج یا غیر لفظی ابلاغ. آواز دیکھ لیں. آواز میں پھر کیا ہے؟ لہجہ ہے، نرمی ہے اور رفتار ہے. اب لہجہ ہے، میرا لہجہ ایک تو ہوتا ہے بٹانوں والا، بلوچوں والا. اب جتنے بھی کوشش کر لو کچھ نہ کچھ اس میں لہجے کی شباہت آ جاتی ہے، لیکن زیادہ محنت کرنے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک نرمی سے بات کرنا ہے، ایک سختی سے بات کرنا ہے. اور رفتار اگر میں بہت تیز بولوں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. اور بہت آہستہ آہستہ بولوں، آواز، لہجہ، تو میرے ساتھ آپ بھی سو جاؤ. اسی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالت مکانی، فاصلہ. اب جب آپ نے ابلاغ کرنی ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کسی کے پاس قریب جا کر اس کو گلے لگا کر اور اسے کہیں میں تم سے نفرت کرتا ہوں تو ورڈز کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہے، کیونکہ آپ اس سے گلے مل رہے اور آپ اسے کہہ رہے نفرت کر رہا ہوں، تو اس کی حیثیت نہیں. لیکن آپ کسی کو جو ہے کہیں کہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں، ہاں، اور اس کو گھر سے باہر نکال رہا ہوں، تو ورڈز کی کوئی حیثیت نہیں رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فاصلہ بھی میٹر کرتا ہے. کتنا آپ اس کے قریب ہے اور کتنے آپ قریب سے بات کر رہے ہیں، کتنے دور سے بات کر رہے ہیں. تبدیلی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر آپ ابلاغ کر رہے ہیں تو اس کا الگ وہ ہے، اثر ہے. آپ ذرا علم جل رہے ہیں تو اس کا الگ تاثر ملتا ہے. لمس کہتے ہیں کہ چھونے کو، لیکن یہ ایک جنس کی جو لوگ ہیں اس کے درمیان آپ کو اجازت ہے. صحیح ہے؟ مخالف جنس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کیسے نہ کہ اس کے سامنے ابلاغ کے بارے میں بتایا تو لمس. مصافحہ کر سکتے ہیں، ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح گلے مل سکتے ہیں، اور بوسہ لینا. یہ ہمارے عرب میں رواج ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. وہاں کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے. ہر علاقے کا اپنا ایک رواج ہے. تو یہ بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، چھونا. اس سے بھی پیغام منتقل ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاتھ میں سب کانٹے لگ رہے ہیں. ہاتھ میں کانٹے ہیں اور ہاتھ دے رہا ہے تو ایسے کانٹے لگ رہے ہیں. مطلب ایک کا ہاتھ تو مضبوط ہے، دوسرا سر جو آپ ہاتھ ملا رہے ہو دوسرا آپ سے نہیں چاہ رہے. ماشاء اللہ سب کانٹے کا بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کانٹے لگے. بعض لوگوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کانٹوں کے ساتھ ہاتھ ملا. بعض لوگ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو وہ ایسے ہوتے ہیں پسلا، جیسے مچھلی پسلتی ہے اس کے ہاتھ بھی اسی طرح
پھسلتا ہے یا وہ آدھا آدھا آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ابلاغ. نہیں آپ بات میں آتے ہو تو آپ اپنا تاثر پیش کر رہے ہو کہ کیا آپ ابلاغ دے رہے ہو. ٹیکس آف باڈی لینگویج. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو پیپل اس کو کہتے ہیں نا. تو آپ نے بات کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ وقفہ بھی لینا ہے اور آپ نے آئی کانٹیکٹ بھی رکھنا ہے. اگر میں آپ سے ابھی بات کروں نا اور میں آپ کو نہ دیکھوں، میں وہاں دیکھتا ہوں، اچھا باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. اور دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیان کرتے ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں، گور رہے ہوتے ہیں. تو جب آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو سامنے والے کو یہ لگے گا یار یہ مجھے اہمیت نہیں دے. اور آپ خود دیکھو، آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور وہ موبائل میں لگا ہو، آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، تو آپ کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ موقع کو بھی دیکھنا ہے، پریزنٹیشن کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح ڈیلیور کر رہے ہو. لکس کو بھی دینا ہے کہ آپ کا ظاہری اعتبار کیسا ہے، آپ کے ڈریس کس طرح ہے. اور آپ نے اپنے ایموشنز بھی ظاہر کرنے، جذبات، فیلنگ بھی ظاہر کرنے. اچھا، the total impact of message breaks down like this. 7% کیا ہے؟ ورڈ. جو ہمارے الفاظ ہیں یہ 7% اس کا اثر ہوتا ہے. کتنا؟ 7%. اور 38% کس کا اثر ہوتا ہے؟ آواز کا اتار چڑھاؤ، پچ، اس کا اثر ہوتا ہے. اور 55% ہمارے چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج، اشاروں کا اثر ہے. 55%. ابھی اس کی آگے مثالیں میں آپ کو دوں گا. یہ اس سے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ خوشی. باڈی لینگویج. یہ خوش ہے، وہ اداس ہے. یہ بھی تقریباً اداس ہے. تقریباً یہ خوش ہے لیکن دیکھ رہا کسی اور طرف ہے. اس کا جو ہے نا یہ اپنی سوچوں میں گم ہے. یہ تو مزاقیہ اور تھوڑا غصے میں لگ رہے. یہ کافی اداس ہے. یہ تو بجھا ہوا ہے بالکل. بیچاروں نے کوئی لفظ کہا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو ان کے چہروں سے پتہ چلے کہ کیا کیا ہے، اس کے میسج کیا. تو 55% اس کا اثر ہوتا ہے. ابلاغ کی مزید بھی قسمیں ہیں. اب تک ہم نے کتنی قسمیں پڑھ لی؟ 3. لفظی، الفاظ کے بغیر اور لکھ. اب مزید قسمیں کیا ہے؟ ایک ابلاغ انسان کرتا ہے خود کلامی، اپنے آپ سے بات کرنا. جی صحیح. ایک ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے بات کرنا. پھر اس کی 2 قسمیں، یا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرنا، یا جیسے چند لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرنا. اور تیسرا ہے ابلاغ عامہ، مختلف ذرائع میں لوگ. آپ اس طرف آ جائیے، جو ساتھی ہیں اس طرف آ جائیے. آج اس طرف. ہاں یہ ٹیبل کمپنی ٹیبل کال کریں. صحیح. ابھی ہم ایک ایک کو لیں گے. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ آگے چلیں. خود سے ابلاغ، جس کو خود کلامی کہتے ہیں. اپنے آپ سے ابلاغ کرنا، بڑبڑانا، سوچ بچار کرنا. بہت سے لوگ اپنے آپ کے ساتھ بڑبڑاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کے ساتھ سوچتے رہتے ہیں. خود شیشہ دیکھ کر چہرہ بنانا. بہت سے لوگ آپ کو دیکھا بال بنا رہے ہوتے ہیں، بس پھر جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں نا، یار کیا لگ رہا ہے. اپنے آپ سے ابلاغ کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ناخن چبا رہے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ناخن چبانے شروع ہو جاتے ہیں.